آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خدا نے کہا سنو یہ بے انصافی قاضی کیا کہتا ہے، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ میرے عزیزو، دعا جو ہے اس کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح سے جیسے اگر کسی جوڑے کی شادی ہوئی ہے، خاوند اور بیوی، تو خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بات چیت نہ کریں تو وہ ایک شادی اچھی شادی نہیں ہوتی۔ یہ نہ خاوند اپنی بیوی سے بات کرے اور نہ بیوی اپنی خاوند سے بات کرے تو وہ ایک اچھی شادی نہیں ان دونوں کی زندگی کے لیے ہوتی۔ اسی طرح سے اگر ہم ایماندار ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم مسیحی ہیں، تو ہم ایک اچھے مسیحی نہیں بن سکتے اس وقت تک جب تک ہمارا خدا سے بات چیت کرنا نہ ہو، جب تک خدا سے ہمارا رابطہ نہ ہو۔ میرے عزیزوں، جیسے سانس لینا، روٹی کھانا، چلنا پھرنا، یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی۔ کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، سانس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے ہم اگر خدا کے ساتھ باتیں نہیں کرتے، ایک مسیحی جو ہے وہ خدا کے ساتھ باتیں نہیں کرتا، خدا کے ساتھ چلتا نہیں ہے، تو ایسا جو مسیحی ہے وہ ایک اچھا مسیحی نہیں ہے۔ اچھا مسیحی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا سے بات چیت کریں، اور یہ بات چیت، گفتگو، یہ رفاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دعا کرنے کے وسیلہ سے ہو سکتی ہے۔ اور خدا کی کلام میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ہمیں اس غرض سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یسوع مسیح نے لفظ استعمال کیا کہ ہر وقت ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، یعنی پہلی بات کہ ہمیں مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی ہمیں رکنا نہیں چاہیے، کبھی بھی ہمیں ناغہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ اسٹاپ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرتے رہنا ہے، ہر وقت مسلسل ہم نے دعا کرتے رہنا ہے اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا ہے۔ جب کوئی بھی انسان، ہم جسمانی طور پر اگر سوچیں، کوئی بھی انسان جب کسی کام کرنے کے لیے ہمت ہار دیتا ہے تو وہ اس کام میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر ہم دعا کرنا بند کر دیں گے، مسلسل دعا مانگنا کسی بات کے لیے بند کر دیں گے، تو وہ دعا جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے پاس سے کھولا جائے گا۔ یعنی اس کو ہم اس سینس سے لے سکتے ہیں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، جب ہم مانگیں گے تو پھر ہی ملے گا۔ اور مانگا کیسے جا سکتا ہے؟ مانگا جا سکتا ہے دعا کے وسیلہ سے۔ ہمیں خدا کو جا کر بتانا ہے، خدا سے کہنا ہے کہ خدا کو مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، ہم نے اس سے مانگنا ہے۔ تو مانگنا کیا ہے؟ مسلسل اس سے مانگتے رہنا ہے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا۔ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، ایک ہفتہ کے لیے، 1 مہینہ کے لیے نہیں مانگنا، بلکہ مسلسل ہر وقت، خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر وقت ہمیں دعا کرنا ہے اور ہمت نہیں ہارنا ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے
کام کرتا ہے یا 3 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کام کرنے سے اسے جو ہے وہ تنخواہ اتنی ملے گی یا اس کا جو ہے وہ عوض اسے اتنا ملے گا کہ جس سے وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکے گا۔ اور زیادہ کام کرنے کے لیے اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ کام کرے گا، زیادہ گھنٹے گزارے گا تو پھر اسے زیادہ جو ہے وہ معاوضہ ملے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے نوکری کے لیے کتنے گھنٹے مقرر کیے ہوئے ہیں؟ ایک دن میں 8 گھنٹے یا 8 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے اور ہفتے میں 40 گھنٹے کہا ہے کہ آپ نے کام کرنا۔ تو اگر ہم اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم جو اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ جتنی تنخواہ ہماری مقرر ہے اس وقت ہمیں ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی طرف دیکھیں روحانی زندگی متعلق، اس کے لیے بیوی بچوں کے لیے اپنے لیے ہم اتنا کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے روزانہ کام کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے متعلق دیکھیں، روحانی زندگی کے متعلق دیکھیں، خدا کے متعلق دیکھیں تو دعا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ 24 گھنٹے میں وقت ہی نہیں ملتا۔ تو ہم کیسے مسیح؟ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہم خدا سے دور ہیں، ہمارا روحانی رابطہ جو ہے خدا سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے دعا مانگتے رہنا ہے اور ہمت نہیں ہارنا ہے، اور ہمیں تو ہر وقت دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم تو 5-10 منٹ بھی جو ہے وہ وقت نہیں نکالتے، صبح کے ٹائم دعا کرنے میں، دوپہر کو یا شام کو ہم دعا کر لیں۔ تو یہاں پر ہمیں کہا گیا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ مسلسل پہلی بات ہم نے دعا کرنی ہے۔ دوسری بات ہم نے جذبے کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک لگاؤ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، ایک کاروائی کرنے کے لیے ہم نے دعا کرنی، بلکہ جب ہماری دعا ہو تو اندر سے ایک جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اور روح اور سچائی سے مغرور ہو کر ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے بپتسمہ لیا تو خدا یسوع مسیح نے دعا کی، اور اس دعا کے جذبہ سے کیا ہوا؟ آسمان جو ہے وہ کھل گیا اور اوپر سے کیا آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جو کبوتر ہے وہ روح کی مانند جو ہے وہ نظر آیا، روح قدس اس وقت کبوتر کی مانند نظر آیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ خدا یسوع مسیح کے دعا کا جذبہ تھا۔ اور پھر میرے عزیزوں، جب خدا یسوع مسیح نے اپنے 12 شہیدوں کو چنا تو خدا کے کلام میں لکھا اس وقت اس نے کیا کیا؟ ساری رات اس نے دعا کرنے میں گزارا۔ کتنا وقت لگا دیا دعا کرنے میں؟ ساری رات اس نے دعا کرنے میں گزار دی، کیونکہ اس نے اپنے شہیدوں کو چنا تھا، اور اس لیے اس نے ساری رات دعا کرنے میں گزار دی کہ خداوند اس کی رہنمائی کرے۔ اور آخر کار خدا نے اس کی رہنمائی کی، خدا یسوع مسیح کی، کہ اس نے اپنے 12 جو ہے شہید چنے۔ اور میرے عزیزوں، پھر ہم خدا کے کلام میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح یوحنا، یعقوب اور پترس کے ساتھ اس پہاڑ پر تھے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی جو ہے وہ شکل جو ہے وہ بدل گئی، اور خداوند یسوع مسیح جب دعا کر رہے تھے تو ان کا جو پوشاک تھی، جو ان کے کپڑے تھے، وہ بھی سفید براق ہو گئے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ تو جو دعا جو ہے جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے اس کے وسیلہ سے کام ہوتا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا جو ہے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا جو بند دروازے ہیں ان کو خدا کھول دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جب ہم دعا جذبے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ دعا کریں تو ایک اس میں جذبہ نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے کہ آپ مجبوری کی حالت میں جو ہے ہمیں دعا کرنی پڑ رہی ہے۔ تو بعض کا ہم جب ادھر عبادت میں کسی کو دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے لفظ ملام لا کے جوڑ کے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ایسے بہنوں کی اور بھائیوں کی زندگی میں دوا نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈھونڈ رہا ہے الفاظ، ادھر سے ڈھونڈ رہا ہے ادھر سے ڈھونڈ رہا ہے کہ کون سے میں الفاظوں سے دعا کروں۔ تو جن کی زندگی میں جذبہ ہوتا ہے دعا کرنے میں، وہ ایک فلو، ایک رفتار جو ہے وہ نکلتی ہے تو جب وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ دعا کریں تو جذبے سے دعا کریں۔ اور پھر تیسری بات ہے کہ آپ نے شکر گزاری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک بات کے لیے، ہر ایک بات کے لیے جو ہے خدا یسوع مسیح میں شکر گزاری کے ساتھ جو ہے دعا کی جائے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یہی خدا کی مرضی ہے۔ اب ہر ایک بات کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کی دعا کرنی ہے۔ تو بعض لوگ بہن بھائی وہ کیا کرتے ہیں، وہ مختلف جو غیر قوموں کی کلمات ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ شکر گزاری کے بجائے۔ تو خدا آپ کو جو بھی خوشی دیتا ہے، جو بھی اچھی بات آپ کی زندگی میں رونما کرتا ہے، اس کے لیے جو اچھی چیز مہیا کرتا ہے، جو اچھی خوشخبری دیتا ہے خدا، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر ایک بات کے لیے کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے۔ اور خداوند کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح میں خداوند کا شکر ہو، شکر کرنا ہے ہر اس بات کے لیے۔ اور پھر میرے عزیزو چوتھی بات کیا ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے شفاعتی دعا کرنی ہے۔ شفاعتی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے دعا کی جائے، ان کی کسی مشکل کے لیے، کسی مصیبت کے لیے، کسی بیماری کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے دعا کی جائے، وہ شفاعتی دعا کراتی ہے۔ کون سی دعا کی جاتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے؟ شفاعتی دعا۔ دوسرے لوگوں کے کسی بھی معاملے کے لیے جو دعا کی جائے وہ شفاعتی ہوتی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کیا کیا کہ خدا یسوع مسیح نے ہماری بھی شفاعت کی، اور خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ہمارے لیے اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ ہمارے سارے گناہ جو تھے اس نے اپنے اوپر لے لیے۔ یہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے شفاعت کی۔ اور پھر جب ہم لوکا رسول کی انجیل 22 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح پطرس رسول سے کہتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے۔ تو ہم نے میرے عزیزوں دوسرے لوگوں کے لیے بھی، ان کی مشکلات کے لیے، ان کے معاملات کے لیے بھی دعا کرنی ہے، تو وہ شفاعتی دعا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے لیے نہیں دعا کرتے، جب ہم خود دعا نہیں کرتے، تو یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح نے یہاں پر تفصیل دی ہے۔ اس نے خدا باپ کا محبت اور پیار دکھایا ہے کہ خدا ہم سے کتنا محبت اور پیار کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے آگے اس تفصیل میں بیان کیا کہ ایک بیوہ جس کا ایک بے انصاف قاضی کے پاس جانا ہوتا ہے بار بار، اور یہ بے انصاف قاضی جو ہے یہ کسی کا انصاف نہیں کرتا ہے، جان بوجھ کے ہر مقدمے کو یہ لیٹ کرتا ہے اور کسی کا انصاف نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ بیوہ جو ہے بار بار جاتی ہے اور آخرکار اس کے ناک میں دم کر دیتی ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس بیوہ کا انصاف کروں۔ تو خدا کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خدا تو اس سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور خدا جو ہے وہ تو آپ کی فکر کرتا ہے، اور خدا تو آپ کے ہر معاملات میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ خدا نے کہا سنو کہ بے انصافی کیا کہتا ہے، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ تو خدا کیسے نہیں ہماری سنے گا جب ہم دن رات اس سے فریاد کریں گے، اس سے مانگیں گے، تو خدا کیوں نہیں ہماری سنے گا؟ لکھا ہے کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ خدا لکھا ہے کہ خدا کبھی بھی دیر نہیں کرے گا، خدا ضرور ہماری سنے گا۔ اس لیے خدا یسوع سے کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو زمین پر ایمان کیا پائے گا؟
تو میرے عزیزوں ہم نے ایمان کو ساتھ اس سے دعا کرنی ہے، اس سے مانگنا ہے، اور یہ جو 4 باتیں ہم نے دعا کے طلب سے سیکھی ہیں اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے مسلسل دعا کرنی ہے، ہم نے جذبے کے ساتھ دعا کرنی ہے، ہم نے شکر گزاری کے لیے ہر بات کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہم نے دوسروں کے لیے شفاعت کی دعا بھی کرنی ہے۔ تو یہ خداوند ہماری زندگی سے چاہتا ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہر وقت ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ ہم بڑی جلدی دعا جب کرتے ہیں کسی مقصد کے لیے تو ہم پتہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، خدا ہماری دعا سنے گا یا نہیں سنے گا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ابلیس ہمارے دل میں شک شبہ پیدا کر دیتا ہے اور اس سے ہمارا ایمان جو ہے ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے آخر میں کیا کہا کہ جب ابن آدمی زمین پر آئے گا تو کیا وہ ایمان پائے گا؟ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایمان جو ہے ہمارا ضروری ہے، ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں، جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو تم یقین کرو کہ تمہیں مل گیا اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ اس میں میرے عزیزوں ہم نے دعا کو کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں چھوڑنا، دعا کو ہم نے اہمیت دینی ہے، اور دعا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہم نے دعا صبح دعا کا وقت کر سکتے ہیں، دوپہر کو کر سکتے ہیں، شام کو کر سکتے ہیں، یا سحر ہم دعا کا وقت کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جب ہم چل رہے ہیں اس وقت دعا کر سکتے ہیں، جب ہم بیٹھے ہیں اس وقت ہم دعا وہ مقرر نہیں ہے، دعا جب بھی ہم چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہم نے دعا کے بارے میں اپنی زندگی میں توجہ کریں، دعا کو نہیں چھوڑنا، دعا کے وسیلہ ہی سے ہم خدا تک ہماری رسائی ہوتی ہے، خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ دعا کے وسیلہ سے رہتا ہے۔ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے نزدیک آؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ تو جب ہم خدا کے نزدیک آئیں گے تبھی خدا ہمارے نزدیک آئے گا۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ ہم اپنے سب کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے، ہم سب کھڑے ہو جائیں گے، ہم دعا کریں گے اپنی زندگی کے لیے،